آپ جانتے ہیں کہ 7ویں 8ویں صدی ہجری میں تاتاریوں کا زبردست حملہ ہوا تھا، بھیانک حملہ عالم اسلام پر، خون کی ندیاں بہہ گئی، دریاؤں کے پانی کے رنگ بدل گئے، اور حالت خوف دہشت کی یہ تھی کہ ایک تاتاری منگول نسل کی عورت وہ سڑک پر چلتے ہوئے کسی مرد سے کہتی تھی یہیں پیڑ کے پاس کھڑے رہنا، ہٹنا مت یہاں سے، میں بھی آتی ہوں، اور وہ گھر میں جا کے چھرا لے کے آتی تھی، اور وہ مرد وہیں پہ کھڑا کانپتا رہتا تھا، اور وہ عورت سڑک پر آ کر اس عورت مرد کو ذبح کرتی تھی، اور کوئی کچھ نہیں بول سکتا تھا۔ کیسی کیسی موب لنچنگ کے واقعات اس دور میں ہوئے ہیں۔ ابن اثیر ایک مورخ گزرے ہیں جنہوں نے ان واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ان واقعات کے لکھتے لکھتے ان کی آنکھوں سے آنسو، خون کے آنسو ٹپک پڑے، اور انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، کاش میں نے ان سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ ہوتا۔ لیکن پھر میرے قابل احترام دوستو، آپ سوچئے کہ یہ کیا ہو گیا کہ یہ خونخوار تاتار قوم یہ اسلام لائی، اسلام کی محافظ اور داعی بنی، اور اس کی نسل سے اسلامی حکمراں، محدثین اور فقہا پیدا ہوئے، اور صدیوں تک اسی نسل نے اسلام کی حفاظت کی۔ یہاں پھر میں ذکر کروں گا کیونکہ میں بہت کم حصہ پاتا ہوں خواتین اور لڑکیوں کا اپنے جلسوں کی تقریروں میں۔ آپ حیرت کریں گے کہ تاتاری قوم کو اس ظالم، خونخوار، دہشت گرد، آتنکوادی، ٹیررسٹ مزاج رکھنے والی قوم کو اسلام کا کلمہ پڑھانے کا میجر کردار لڑکیوں اور عورتوں کا تھا۔ کیسے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ لوگ گھروں سے اٹھا لاتے تھے، مردوں کو ذبح کرتے تھے، عورتوں اور لڑکیوں کو گرفتار کر کے گھر میں لا کر باندیاں بناتے تھے، اپنے محلات میں، اپنے سب انہی سے خدمت لیتے تھے۔ اب جب یہ شروعات ہوئی اور یہ لڑکیاں آئیں، کنواری دوشیزہ لڑکیاں جو ٹین ایجرز تھیں وہ بھی آئیں، عورتیں بھی آئیں، گرفتار ہو کر آئیں، قیدی بن کر آئیں، اور یہاں جب آئیں تو ان لڑکیوں نے اللہ سے کیسے رو رو کر دعا مانگی، اور دعا کے کیا کرشمے ہوتے ہیں، کیا دعا سے حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ اس کا شاہکار نمونہ ہے۔ دعا مانگنے کے بعد ان لڑکیوں نے ان گھروں کی بیگمات جو تاتاریوں کے گھر کی عورتیں تھیں، فاتح قوم کی عورتیں، نشے میں چور فتح کی، ان عورتوں سے یہ ریکویسٹ کرنی شروع کی کہ قسمت میں جو لکھا تھا وہ ہو گیا، ہم آپ کے گھر کی خدمت گزار بن کر آ گئیں، 24 گھنٹے ہم سے آپ خدمت لیجئے، جو خدمت لیجیے گا ہم کریں گے، ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، اپنے گھر کے مردوں سے کہیے ہماری عزتیں نہ لوٹیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں بس ہماری عزتیں محفوظ رہیں۔ اللہ کا سب کے ہاتھ، سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ان عورتوں کو رحم آ گیا، ان عورتوں نے اپنے شوہروں سے، بیٹوں سے، بھائیوں سے یہ کہا کہ بھائی بڑی اس طرح کی باتیں ہم سے کہہ رہی ہیں، ہم نے تو وعدہ کر لیا، آپ وعدے کی لاج رکھ لیں، آپ اور سب خدمت لیں، لیکن آپ ان کے جسم سے کھلواڑ نہ کریں۔ تو یہ تک آیا ہے کتابوں میں کہ کچھ مردوں نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، ابھی تھوڑے دن یہاں رہیں گی، ماحول بدلے گا تو مزاج بدل جائے گا، ہم تھوڑے دن ذرا ریسٹرین رکھیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا، 4-6 واقعات لکھے ہیں، اور لکھا ہے کہ اسی طرح کے واقعات پورے عالم میں ہوئے۔ اس خطے میں وہ ہوا یہ کہ تہجد کے وقت میں رونے کی آوازیں آتی تھیں، رات میں رونے کی آوازیں آتی تھیں ان سرونٹ کوارٹر سے، ان کوٹریوں سے جہاں یہ لڑکیاں بند رکھی جاتی تھی رات میں۔ تو یہ بیچاری عورت ہونے کے ناطے اٹھ کے جاتی تھی، چپکے سے کان کے دروازے پر کان لگا کے سنتی تھی کہ کیا کہہ رہی ہیں یہ، اور ناک کرتی تھی، ان کو روتا ہوا دیکھتی تھی تو تسلی دیتی تھی، بیٹی ایک بات تو ان لوگوں نے مان لی ہے نا، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہتی نہیں، ہم آپ لوگوں کی شکایت نہیں کر رہے ہیں اللہ سے، ہم اور کچھ نہیں کہہ رہے۔ پھر بیٹے تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں اللہ سے، اللہ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ انہوں نے سب کچھ کر سکنے کے باوجود ابھی تک ہماری عزت نہیں لوٹی، اس کے بدلے اپنے خزانے کا سب سے قیمتی تحفہ ان کو دے دیجیے، یعنی کلمہ دے دیجیے، ایمان دے دیجیے۔ اب ان عورتوں نے اپنے شوہروں کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو بتانا شروع کیا کہ یہ کس کیریکٹر کی لڑکی ہے، آپ کے لیے وہ یہ دعا مانگ رہی ہے۔ ایک ایک کر کے آپ حیرت میں رہ جاؤ گے، ایک ایک کر کے ان مردوں نے سیکریٹلی اسلام قبول کرنا چاہیے، بالکل کسی کو بتانا مت، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ ان عورتوں لڑکیوں کو بلایا تھا، ہم کو کلمہ پڑھا دو، ان کے گھر کی عورتوں نے کلمہ پڑھا، بالکل خاموشی کے ساتھ۔
کسی کو پتہ نہیں. 1 2 3 100 200 500 1000 10,000 اللہ جانے کتنی تعداد پھیل گئی. ایک لمبا واقعہ ہے. پھر جب وہ وقت آیا جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں قوم کی تبدیلی کا وقت لکھا ہوا تھا تو ایک عجیب بہانہ بنا, اور قوم کی تبدیلی کے لیے اللہ کی طرف سے بہانے ہی کافی ہوتے. شہزادہ شکار کھیلنے نکلا, پورے شکاری لاؤ لشکر کے ساتھ, شکاری کتوں کے ساتھ. ایک بڑے میاں, ایک بزرگ وقت کے, اس وقت کے قطب پہ اللہ کا نیک بندہ, وہ ادھر سے گزر رہے تھے. شہزادے کو غصہ آیا کہ میں نے تو آرڈر کیا تھا کہ سارا راستہ صاف کرا لیا جائے, کوئی انسان کوئی نظر نہ آئے. یہ کون بڈھا جا رہا ہے, پکڑ کے لاؤ اس کو. گرفتار کر کے لایا گیا. ان بزرگ کو شہزادے کے سامنے پیش کیا گیا. شہزادے کو غصہ آیا اور اس نے بڑی توہین آمیز انداز سے شہزادے نے کہا, بڑے میاں ایک بات کا جواب دو, تم بہتر ہو یا یہ شکاری کتا, کون افضل ہے؟ تو بہت ہی ٹھنڈے لہجے میں ان بزرگ نے جواب دیا کہ اگر میری مغفرت ہو گئی اور اللہ نے مجھے سزا دیے بغیر جنت میں بھیج دیا تب تو آپ کے کتے سے میں بہتر ہوں, اور اگر میری مغفرت نہ ہو سکی اور میں سزا میں پھنسا تو آپ کا کتا مجھ سے بہتر ہے. شہزادے کیا عجب حال, کوئی غصہ نہیں, کوئی گرمی نہیں, کوئی احتجاج نہیں, کوئی بددعا نہیں. یہ کون آدمی ہے؟ قریب بلایا, کہا بڑے میاں بات بتائیں, یہ غصہ نہیں آیا, آپ کی غصہ جواب دیں. انہوں نے کہا ہاں, ہم اصل میں سیکھ رہے ہیں وہ اخلاق جو سکھائی تھے محمد رسول اللہ. لوگ پتھر مارتے تھے, وہ دعا دیتے تھے, ہم تو ابھی سیکھ رہے ہیں. اچھا یہ تمہارے پیغمبر کے یہ اخلاق تھے؟ ٹھیک ہے, ایسا ہے, بہت اچھا. ابھی تو میں شہزادہ ہوں, میرے عالی مقام والد بزرگ ہو گئے ہیں, جب ان کا انتقال کی خبر آئے اور تاج پوشی ہو جائے میں بادشاہ بن جاؤں تو تم میرے پاس آ جانا. اچھا. بزرگ نے کہا جی بہت اچھا. دن گزر گئے, مہینے گزر گئے, ادھر یہ بادشاہ کا انتقال ہوا, شہزادے کے والد کا, ادھر ان بزرگ کا بھی انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ایک خط لکھا اور اپنے بیٹے کو دیا اور کہا کہ دیکھو جب شہزادے کی تاج پوشی ہو جائے, وہ بادشاہ بن جائیں تو تم چلے جانا, کوشش کر کے اجازت لے کر دربار میں جا کر یہ خط میرا ان کو دے دینا. چنانچہ بیٹے نے ایسے ہی کیا. بزرگ کے بیٹے نے دربار میں پہنچ گیا اور دربار میں جانے کی اجازت چاہیے. پہلے روکا گیا, بتایا گیا کہ میں آپ کے والد جو تھے شہزادے سے کہنا, وہ میرے والد سے ملے تھے, ان کا ایک خط ہے جو میں آپ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. شہزادے کو کچھ یاد آیا, فوراً بلوا کر قریب بلا کر پوچھا خط لاؤ. خط پڑھا, خط پڑھ کر آنکھوں سے لگایا, سر سے لگایا اور کہا کہ بہت اچھا, آ گیا وقت, میں اسی کے انتظار میں تھا, آپ میرے مہمان بن کر محل میں رہو اور دیکھو اب کیا کرتا ہوں میں. اس نے غسل کیا, کپڑے بدلے اور محل کی فصیل پر کھڑے ہو کر باقاعدہ اپنے مؤذن کو اپنے پاس کھڑا کر کے کہا اذان دو. اب جو اذان دینی شروع کی تو پورا شہر اور آپ لوگ بھاگ دوڑ کے آ گئے. وزراء, عمرا, سپاہیان, صوبیداران, جاگیرداران اور عوام الناس, جہاں تک آواز پہنچی بھیڑ لگ گئی. یہ کیا آواز آ رہی ہے محل سے؟ بادشاہ نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں محمد رسول اللہ کا غلامی قبول کر چکا ہوں, میں ایمان لا چکا ہوں, میں چھپائے ہوئے تھا, آج اعلان کرتا ہوں, اب تم سب آزاد ہو, تمہارا جو جی چاہے تو وہ کرو. وزیر اعظم کھڑے ہوئے کہا حضور یہ ساری قوم ایمان لا چکی ہے, آپ کے ایمان لانے کے انتظار میں ہم تھے, ہم آپ کے در میں تھے. ساری قوم دعائیں کر رہی تھی. یہ ہے آیا یورش تتار کے فسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے